صحت کا ٹھیکہ لے لیا ہے، ٹھیکہ لے لیا۔ نمبر 7، نمبر 7، مرزا قادیانی کا ایک مرید تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر عبدالحکیم خان۔ اس نے اپنے مخلص مریدوں کے متعلق لکھا۔ نئی لائن لکھو جی، لیکن میں پہلے اس سے بھی آئینہ کمالات اسلام میں 313 نام درج کر چکا ہوں۔ اور اب دوبارہ اتمام حجت کے لیے 313 نام ذیل میں درج کرتا ہوں۔ تا ہر یک منصف سمجھ لے کہ یہ پیش گوئی بھی میرے ہی حق میں پوری ہوئی، اور بموجب منشائے حدیث کے یہ بیان کر دینا پہلے سے ضروری ہے کہ یہ تمام اصحاب خصلت صدق و صفا رکھتے ہیں، تمام اصحاب خصلت صدق و صفا رکھتے ہیں، اور حسب مراتب جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بعض سے محبت اور انقطاع اللہ اور سرگرمی دین میں سبقت لے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رضا کی راہوں میں ثابت قدم کرے، اور وہ یہ ہے کہ راہوں میں ثابت قدم کرے، اور وہ یہ ہیں آگے بریکٹ میں لکھ لو۔ اس کے بعد مرزا نے ان ناموں میں 159 نمبر پر لکھا ہے ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب پٹیالہ۔ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 325۔ اچھا یہ بھی سن لو کہ اس نے یہ لسٹ جاری کیوں کی؟ اس لیے کہ اس نے ایک حدیث گھڑی، چونکہ حدیث صحیح میں آ چکا ہے، یہ سن لو
کہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی، چھپی ہوئی، جس میں اس کے 313 اصحاب کا نام درج ہوگا۔ اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیش گوئی آج پوری ہو گئی، یعنی حدیث کے مطابق امام مہدی کے 313 مخلص ساتھی ہوں گے، اور یہ اس کا بڑا مخلص ساتھی ہے جس کا نام کتنے نمبر پر آیا؟ 159۔ اچھا، وہ جو لائن میں نے چھڑوائی تھی نا، وہ لکھ لو۔ جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یہی یقین رہا کہ میں نامرد ہوں، مکتوبات احمدیہ، مکتوبات احمد، یہ اس کے اپنے خط ہیں، مکتوبات ہیں، جلد 2 صفحہ 27، مکتوب نمبر 15۔ وہ جو میں نے صحت کا ٹھیکہ لیا ہوا نا، اس کے ضمن نہیں ہے۔ یہی اس کا مخلص اور وفادار اس کے بارے میں بھی مرزا صاحب کا ارشاد پڑھ لیجئے۔ نیا پیرا، میرے دیکھیے اپنی عبارت شروع ہوگی۔ ایسا ہی کئی اور دشمن، ایسا ہی کئی اور دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے، اور ان کا نام و نشان نہ رہا۔ ڈیش، ہاں آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے، جس کا نام عبدالحکیم خان ہے، اور وہ ڈاکٹر ہے، اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے۔ جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست سن 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ بھی پیشین گوئیاں کرتا تھا، اور عبدالحکیم نے بھی پیشین گوئی کی۔ کیا کہتا ہے کہ میں زندہ رہوں گا، اور یہ میری زندگی میں ہی 4 اگست سن 1908 سے پہلے مر جائے گا۔ اور مرا کب تھا یہ؟ 26 مئی، کتنے مہینے پہلے؟ جون جولائی، تقریباً 2.5 مہینے پہلے یہ مر گیا۔ اور یہ اس کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا۔ یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے، اور مجھے دجال اور کافر
اور کذاب قرار دیتا ہے۔ پہلے اس نے بیعت کی اور برابر 20 برس تک میرے مریدوں اور میری جماعت میں داخل رہا۔ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پھر ایک نصیحت کی وجہ سے جو میں نے محض للہ اس کو کی تھی، مرتد ہو گیا۔ نصیحت یہ تھی کہ اس نے یہ مذہب اختیار کیا تھا کہ بغیر قبول اسلام اور پیروی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نجات ہو سکتی ہے۔ گو کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی خبر بھی رکھتا ہو، چونکہ یہ دعویٰ باطل تھا اور عقیدہ جمہور کے بھی برخلاف، اس لیے میں نے منع کیا، مگر وہ باز نہ آیا۔ آخر میں نے اسے اپنی جماعت سے خارج کر دیا۔ تب اس نے یہ پیش گوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست سن 1908 تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ قرآن شریف ذرا لے آنا۔ مگر خدا نے اس کی پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا، اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 336 اور 337۔ چشمہ معرفت صفحہ 322۔ اب دیکھیے، ایک طرف ہے ڈاکٹر عبدالحکیم خان پٹیالوی کی پیشین گوئی،
کہ 4 اگست سے پہلے پہلے تم مر جاؤ گے، اور کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا نہیں فکر نہ کر، میں تجھے بچاؤں گا۔ اب سوچیے اگر اللہ کا وعدہ ہوتا تو کیا مرزا مرتا؟ اس کی پیشین گوئی کے اندر اندر یہ مرا ہے۔ یہ کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ وعدہ کرتا ہے جو کچھ بھی ہو جائے اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ مثلا مکہ شریف کے عرب کے پڑوس میں 2 سپر پاوریں تھیں، سلطنت روم، سلطنت فارس، رومن امپائر، پرشین امپائر۔ یہ جو پرشین تھے فارسی النسل، یہ تھے آگ کو پوجنے والے مشرک، اور روم والے تھے عیسائی۔ اب دونوں پاوروں کی ہوئی لڑائی، رومی ہار گئے، پارسی جیت گئے، مشرک جیت گئے۔ اب رومی ہیں اہل کتاب، اور وہ جو ہیں ایرانی، وہ پارسی ہیں، آگ کو پوجنے والے ہیں۔ مکہ کے مشرکوں نے دیا تانا، کہنے لگے اوے مسلمانوں دیکھو بارڈر پر ہمارے بھائیوں کی تمہارے بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، مشرکوں کی اہل کتاب کے ساتھ لڑائی ہوئی، ہمارے بھائیوں نے تمہارے بھائیوں کو خوب پھینٹا لگایا، جب ہماری تم سے لڑائی ہوگی نا تو ہم بھی تمہیں پھینٹا لگائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا اللہ نے پوری سورت روم نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم، اور رومی ہار گئے، فی ادنی الارض، یہ ساتھ والی زمین میں، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ ہارنے کے بعد پھر جیتیں گے، پھر جیتیں گے۔ کتنے سالوں میں؟ فی بضع سنین، 9 سال میں۔ بدع کا اطلاق 9 تک ہوتا ہے، 9 سال میں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، حکومت اللہ ہی کی ہے پہلے بھی بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جس دن رومی جیتیں گے مسلمان جشن منائیں گے۔ کاہے کا جشن منائیں گے؟ بنصر اللہ، ان کو بھی اللہ کی مدد پہنچے گی۔ ینصر من یشاء، جس کی اللہ چاہے مدد کرتا ہے۔ وہو العزیز الرحیم، وہ غالب ہے مہربان ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب یہ آیتیں اتری، امیر المومنین افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک مشرک کے ساتھ شرط لگ گئی۔ اس مشرک نے کہا یہ رومی نہیں جیتیں گے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا جیتیں گے، نہیں جیتیں گے، جیتیں گے، نہیں جیتیں گے، جیتیں گے، نہیں جیتیں گے۔ پھر ہوتا ہے نا جذبات، لالو شرط، اس نے کہا لالو شرط۔ تاجدار صداقت نے فرمایا لالو شرط، 100 اونٹ کی شرط لگ گئی۔ جب 100 اونٹ کی شرط لگ گئی، کہنے لگا 9 سال سے ایک دن بھی اوپر ہو گیا نا تو میں تیرے کو 100 اونٹ لے لینا ہی۔ فرمایا جب 9 سال کے اندر اندر رومی جت گئے تو پھر میں تیرے کو 100 اونٹ لینے میں۔ اللہ کی شان ہے، اس وقت جائز تھی، اس وقت جائز تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان، جس دن رومیوں کو اللہ نے جیت عطا کی اس دن مسلمان بدر کی فتح کا جشن منا رہے تھے۔ اللہ کی مدد آئی تھی نا۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اور مرزا اگر تیرے ساتھ اللہ کا وعدہ ہوتا نا کہ تو بچ جائے گا، 4 اگست 1908 سے پہلے پہلے نہیں مرے گا تو، بلکہ وہ رسوا ہوگا، تو زندہ رہے۔ تب پتہ چلا تیرے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا ہی نہیں، تو نے خدا پر افترا کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔